میں آپ سے آپ کی اوپینین چاہتی ہوں. آج کل ایک بہت ٹریجک سٹوری آ رہی ہے کہ ایک ریلیجس کلٹ کینیا میں، ان کا جو چرچ کا پیسٹر تھا اس نے اپنے چرچ ممبرس کو پرسویٹ کیا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سٹارو کر دیں اور مر جائیں، اور اس کے آپ کے سٹارو کرنے سے، مرنے سے آپ کو جیسس کرائسٹ تک آپ پہنچ جائیں گے. تو ابھی تک 100 مین اینڈ ویمن اینڈ چلڈرن کی باڈیز ڈسکور ہوئی ہیں، اور باڈیز آ رہی ہیں. میرا آپ سے یہ سوال یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں بھی کئی لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور پیروں کے پاس جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں حامد صاحب کہ کس ایسے لوگوں کا فیتھ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ ایکچولی بلیو کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو مار دیں اور کھانا نہ کھائیں تو وہ جیسس کرائسٹ کو ملیں گے؟ یا یہ جو پیسٹر تھا چرچ کا، اس کا ان کے اوپر اتنا اسٹرانگ ہولڈ تھا کہ اس نے ان کو کنونس کر دیا کہ آپ یہ سارے کام ٹھیک ہے سر، کریں اور آپ شکریہ. بن جائیں؟ اچھا جی، یہ شکریہ. آپ ذرا مجھے گائیڈ کر سکیں گے پلیز؟ یہ عام انسانوں کا یہی معاملہ ہے، وہ اپنے رہنماؤں، زعماء، اپنے دانشوروں کے معاملے میں ایسے ہی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بار بار توجہ دلانی چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، علم عقل کی روشنی میں فیصلے کرو. اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ سارے انسان ہیں. پادری صاحب ہوں یا پوپ صاحب ہوں یا ہمارے مولوی صاحب ہوں یا کوئی برہمن ہو، سب انسان ہیں. ان کی رائے کو دیکھو، پرکھو، جانچو. کیونکہ یہ چیز بالعموم بیان نہیں کی جاتی، بلکہ یہی بتایا جاتا ہے کہ بزرگوں کی بات ماننی چاہیے، علماء کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، انہی کی پیروی کرنی چاہیے. علم و عقل اگرچہ کسی چیز کو قبول نہ کر رہے ہو تب بھی انہی کی بات ماننی چاہیے. اس سے یہ فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر شخص کو ہم نے اتنی روشنی دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکتا ہے. تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے لیے عقل کو بیدار رکھنا چاہیے، اور اپنے علماء، اپنے مذہبی رہنما اور اپنے سیاسی زعماء سب کو انسانوں کی جگہ رکھ کر ان کے کردار، سیرت، علم، عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.